جمعیت علماء قطر کے امیر حاجی صالح محمد صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ قطر جمعیت علماء کے امیر حاجی صالح محمد صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جناب قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور سٹیج پر موجود اکابرین جمعیت العلماء اسلام اور باہر سے آئی ہوئی وفود، ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص ان کارکنوں کو جو اس پنڈال میں موجود ہے، جنہوں نے مہینوں کا محنت اور قربانی کر کے اس پنڈال کو زینت بخشی ہے، اور میں جمعیت علماء اسلام کی ان مجاہدوں کو، اس سرفروش کارکنوں کو اور اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں جمعیت علماء اسلام قطر کی طرف سے بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں اپنی بیان کا موقع دیا اور اس اجتماع میں شرکت کو یقینی بنایا۔ عزیز دوستو، جمعیت علماء اسلام کا سفر سن 1919 سے شروع ہوا، اور اس سفر میں ہمارے اکابر نے جو تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی، اس کا بیان 10 منٹ میں کرنا مشکل ہے، بس کہ اس کے لیے عمری نوح چاہیے۔ عزیز دوستو، ہمارے اکابر کبھی آپ کو ملٹا کی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ملیں گے، کبھی آپ کو شاملی کے میدانوں میں ملیں گے، کبھی آپ کو مسند علم کے تخت پر ملیں گے، کبھی سیاست کے میدانوں میں باطل کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ملیں گے۔ یہ سفر دیوبند سے شروع ہوا، انشاءاللہ قبر تک جاری رہے گا۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو مفسر قرآن ملے گا تو جمعیت میں آپ کو حدیث کا امام ملے گا، کوئی سیاست کے میدان میں حسین مدنی اور مفتی محمود ملے گا۔ عزیز دوستو، ایک 7 سالہ زندگی کا ایک دردناک داستان ہے۔ یہ جماعت ایک تاریخ رکھتی ہے، اس جماعت کی ایک سند ہے جو یعنی سلسلہ روحانیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ جماعت اپنی عظیم قربانیوں کے باعث معرض میں وجود میں آیا ہے۔ میں آخر میں پھر سارے دوستوں کا، بالخصوص ان کارکنوں کا جو دن رات محنت کر کے اس پنڈال کو بنایا اور اس میں محنت کیا اور مشقت برداشت کر کے اس کو زینت بخشی، میں آخر میں پھر اپنی وفد کا تمام جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔